الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ پچھلے دنوں سے چل رہا ہے، اس سلسلے کا اس وقت جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ اہم سوال اور اس کا جواب ہے۔ یہ سوال اور اس کا سرسری جواب جو شیخ صالح بن فوزان الفوزان حافظہ اللہ نے دیا ہے، اسے ہم نے اس سے پہلے کے حلقے میں پڑھ لیا ہے۔ جو باتیں اس کے اوپر مزید حاشیے میں نوٹ کی شکل میں، جس میں بہت سارے حوالے، بہت سارے اقتباسات دیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے حلقوں میں پڑھنا ہے۔ سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت جماعت الاخوان المسلمون اور تبلیغی جماعت کی طرح ایک اسلامی فرقہ حزبی دھڑبندی کی دعوت ہے؟ ایسی بات کہنے والے اور کتابوں میں پھیلانے والوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ تو اس حوالے سے اس سوال کے جواب میں شیخ صالح فوزان نے اصولی باتیں بیان فرمائی تھیں۔ اب اس کے بعد جو یہ بات کہی گئی کہ فرقہ الاخوان المسلمون کی طرح کیا یہ سلفی اور ایسے ہی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت ہے وہ اسی فرقے کی طرح سے ایک فرقہ ہے، وہ انہی کی طرح سے ایک پارٹی ہے؟ یہ سوال جو تھا، اس حوالے سے الاخوان المسلمون کا جو نام آیا ہے، اس سلسلے میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی یہ بتلا رہے ہیں کہ الاخوان المسلمون کی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کیسے ہو سکتی ہے؟ الاخوان المسلمون حسن البنا مصر کے جو ایک قائد اور رہنما مانے جاتے ہیں، اور حسن البنا نے یہ الاخوان المسلمون کے نام سے یہ پارٹی قائم کی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں؟ ان باتوں کو جب ہم جان لیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت ایک الگ رخ پر ہے، خالص کتاب ہے، سنت ہے، سلف کا منہج ہے، راستہ ہے، تابعین تبع تابعین کا اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والوں کا جو راستہ ہے، اس کی دعوت ہے وہ۔ جبکہ الاخوان المسلمون جو فرقہ ہے اور جس کو اخوانی کہا جاتا ہے، جس کے ماننے والے کو، یہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، ان لوگوں کی دعوت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو شیخ نے یہ اشارہ کیا کہ بھئی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تو توحید کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے، شرک کی تردید ہے، بدعت کی تردید ہے وغیرہ۔ لیکن کیا حسن البنا نے اور ان کی جماعت نے آج تک کوئی عقید توحید پر کوئی کتاب لکھی ہے؟ کیا اس کے مؤسس اور بانی نے آج تک عقید صحیحہ کے سلسلے میں کوئی کتاب لکھی ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید اور خالص عبادت و بندگی کرنے کے سلسلے میں کوئی رہنمائی کی ہے؟ کیا شرک کی تردید اور اس کے بائیکاٹ کے سلسلے میں کوئی کوشش ان کی آج تک دکھائی دیتی ہے؟ کیا آج تک حسن البنا اور ان کی جماعت نے کوئی مزار، کوئی قبہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پرستش اور عبادت ہوتی ہو، کیا آج تک کسی قبے کو ڈھایا ہے؟ کیا قبروں اور مزاروں کو برابر کیا ہے؟ جو بنائے گئے ہیں اونچے، ان سب کو برابر کیا ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں، یا ایسی مثال کے طور پر اولیاء اور صالحین جو قبروں میں دفن ہیں، ان سے وسیلہ لینا، صالحین سے مدد مانگنا، اولاد طلب کرنا وغیرہ، کیا اس طرح کی جو چیزیں بدعقیدگی کے لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، کیا آج تک اس کے خلاف کوئی کوشش حسن البنا جو اس کے مؤسس اور فاؤنڈر ہیں اور اس جماعت نے یعنی فرقے نے آج تک کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی دور دور تک آپ کو دکھائی نہیں دے گا، سنت کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد شیخ نے یہ بات وضاحت کی ہے کہ جب ہم حسن البنا جو الاخوان المسلمون کے فاؤنڈر اور بانی ہیں، اس فرقے کے، اس پارٹی کے، اس جماعت کے، جب ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کی اپنی تحریروں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کا عقیدہ معلوم پڑتا ہے، ان کا نظریہ معلوم پڑتا ہے،
ان کی عبادت کا طریقہ کیا تھا وہ ہمیں معلوم پڑتا ہے، یہ کس راستے پر چلتے تھے، وہ ساری چیزیں کھل کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ عقید توحید کی دعوت، شرک کی تردید، سنت کی دعوت، بدعت کی تردید وغیرہ، یہ تو ہے ہی نہیں دور دور تک کہیں، کوئی ایک بھی کارنامہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ان کے عقیدے کیا ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ اب آئیے ذرا آگے کی باتیں دیکھتے ہیں۔ یہ شروع کے ایک دو اقوال تھے، ہم اسے دہرا لیتے ہیں۔ حسن البنا کہتے ہیں میں دمنہور جو یہ مصر کا ایک شہر ہے، دمنہور مصر کا ایک شہر ہے، اور اس کو دمنہور ایک نام تو اس کا مشہور نام یہی ہے، اس کے علاوہ اس کو مدینۃ النور وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، نور کا شہر، یا مدینۃ النصر بھی کہا جاتا ہے، مدد کا شہر، اس طرح سے اس کے کئی ایک القاب ہیں۔ کہتے ہیں حسن البنا کہ میں دمنہور میں سلسلہ حصافیہ عبدالوہاب حصافی نام کے بزرگ تھے، ان بزرگ کے نام کا سلسلہ تھا، اور آگے بات آ رہی ہے کہ یہ سلسلہ، یہ جو عبدالوہاب حصافی ہیں، ان کا جو صوفیت کا سلسلہ تھا وہ شاذلی سلسلے سے جڑا ہوا ہے، اور شاذلیت کا جو سلسلہ ہے یہ پورے طور پر وہی عقیدہ جو ہم لوگوں نے چاروں سلسلے کے بارے میں پڑھا ہے نا، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، انہی سلسلوں کے عقائد اور نظریات شاذلی تصوف کے فرقے کے بھی ہیں، اور یہ عبدالوہاب حصافی بھی شاذلی فرقے سے ہی جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ آگے خود وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک بات تو ہو گئی کہ میں دمنہور میں سلسلہ حصافیہ کے اخوان کے ساتھ، یعنی سلسلہ حصافیہ سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اس کے کہہ لیجئے کہ مریدوں کے ساتھ، اور مسجد التوبہ نام کی مسجد ہے دمنہور میں، اور وہاں پر ایسے ہی جمگھٹا ہوتا ہے صوفیوں کا، جیسے عام طور پر بہت سارے مزاروں یا مزاروں سے جڑے ہوئے کمروں میں، یا ایسے ہی بہت ساری خانقاہوں میں، درگاہوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو مسجد التوبہ میں ہر رات حاضری کی پابندی کرتا رہا۔ مسجد التوبہ میں حاضری کی پابندی کی بات آپ دیکھیے کہ سلسلہ حصافیہ یعنی صوفیت کے سلسلے کے لوگوں کے ساتھ یہ جڑے رہے، اور ان کے ساتھ میں رہے، اور مسجد التوبہ میں برابر ہر رات حاضری دیتے رہے۔ وہی صوفیت کا عقیدہ، وہی صوفیوں کا نظریہ جو پایا جاتا ہے، اسی نظریے، اسی عقیدے پر حسن البنا بھی چل رہے ہیں، جیسا کہ خود ان کی اپنی شہادت ہے، ان کی اپنی تحریر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مذکرات الدعوہ والداعیہ کے نام سے کتاب ہے ان کی، اس کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد اب شیخ کہتے ہیں، شیخ جمال، کیا یہ عقیدے کی صفائی کی دعوت ہے؟ آپ سوچئے ایک آدمی جو خود صوفیت کے سلسلے سے جڑا ہوا ہو، صوفیوں کے مریدوں کے ساتھ رہتا ہو، اور مسجد توبہ میں ہر رات حاضری دیتا ہو، تو اس کا عقیدہ کہاں سے سنت کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کہاں تو اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اور دیکھیے آگے، پھر سید عبدالوہاب جو حصافی سلسلے کے مجیز ہیں، ہم نے عرض کیا کہ شاذلیہ جو تصوف کا سلسلہ ہے، ابو الحسن شاذلی نام ہے، اور یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، یہ لوگ سب 7ویں صدی ہجری کے صوفی لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان لوگوں کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں عبدالوہاب حصافی، بلکہ اسی سلسلے کے مجیز ہیں، یعنی زیادہ اونچے مقام کے بزرگ ہیں، جو لوگوں کو اجازت دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ معنی ہے اس کا۔ تو عبدالوہاب حصافی جو سلسلہ حصافی کے مجیز ہیں، وہ تشریف لائے، تو عبدالوہاب حصافی تو موجود تھے، لیکن یہ جن کی بات چل رہی ہے، ابو الحسن شاذلی کی بات چل رہی ہے نا، یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تشریف لائے، میں نے ان سے حصافیہ شاذلیہ سلسلہ حاصل کیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو حصافیہ جو ہے وہ شاذلیہ سلسلے کا ہی ایک حصہ ہے، گویا کہ عبدالوہاب حصافی بھی شاذلی ہیں، ابو الحسن شاذلی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 656 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 656 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے ابو الحسن شاذلی۔ اور عقائد وہی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی کے جو عقائد ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا اس سے پہلے جدید مناہج کے پچھلے حلقوں میں، وہی سارے عقائد ان کے بھی ہیں، سارے عقائد ملتے جلتے ہیں، بالکل ملتے جلتے ہیں، قریب قریب ہے۔ اچھا، تو سلسلہ شاذلیہ حصافیہ حاصل کیا، یہ کون سی چیز تھی جو انہوں نے حاصل کیا؟ اس سلسلے کو حاصل کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سلسلہ
صوفیت کا، طریقت کا، جس کو طریقت کہتے ہیں، انہوں نے بانٹا ہوا ہے دین کو شریعت میں اور طریقت میں۔ خیر تصوف کا تو ایک لمبا موضوع ہے، وہ ہم لوگ کسی اور موقع پر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تصوف کی حقیقت اور اس کی قسمیں اور اس کی شکلیں اور ان کے عقائد، نظریات، کتنے فرقے مشہور ہیں، اور ہمارے بر صغیر ہندوستان پاکستان کے جو بہت سارے فرقے ہیں، ان فرقوں کا ان صوفیوں کے سلسلوں سے کتنا گہرا تعلق ہے، یہ ساری باتیں خود ایک تفصیلی موضوع ہیں جس پر علماء نے کافی لکھا ہے، کافی بتایا ہے۔ خیر یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ حصافیہ شاذلیہ میں کہہ رہا تھا کہ شریعت اور طریقت کے نام سے انہوں نے دو تقسیم کر رکھی ہے۔ کہتے ہیں شریعت جو ہے وہ دین کے ظاہری چیزوں کا نام ہے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں دین کی ظاہری چیزوں کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، جو آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے والی چیزیں۔ اور طریقت جو ہے وہ باطنی چیزوں کا نام ہے جو پوشیدہ ہیں، جن کا تعلق دلوں سے ہے، روح سے ہے، عقل سے ہے، خیالات سے ہے، احساس سے ہے، جو چیزیں ظاہر سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ تو شریعت ظاہری چیز ہے اور شریعت پر چلنے والے ظاہر پرست ہیں، طریقت باطنی چیز ہے، روحانی چیز ہے، اس پر چلنے والے حقیقت میں اصل دین پر چلنے والے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب یہ ظاہر باطن کے نام سے دین کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، جبکہ دین کا کوئی ظاہر نہیں ہے، کوئی باطن نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے، سب کچھ کتاب و سنت کے اندر کھول کر کے لکھا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ شریعت پر چلنے والوں کو جو طریقت سے نہ جڑے ہوں، یعنی صوفیت کے سلسلوں سے نہ جڑے ہوں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ محض چھلکے پر عمل کر رہے ہیں۔ دین کو، شریعت کو یہ قشر کہتے ہیں، چھلکا، اور طریقت اور صوفیت کو یہ لوگ لب کہتے ہیں، یعنی مغز۔ تو گویا کہ جو طریقت میں نہیں جانتا ہے، طریقت سے نہیں جڑتا ہے، صوفیت میں نہیں آتا ہے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، شاذلی اور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے نہیں جڑتا ہے اور ان کے عقائد اور نظریات نہیں رکھتا ہے، وہ گویا کہ صرف چھلکے پر زندگی گزار رہا ہے، اصل مغز جو ہے وہ ان کو نہیں ملا ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ دنیا کو باور کراتے ہیں کہ اصل جو دین ہے وہ اندر کا جو گودا ہے اس کا، وہ طریقت کے اندر ہے، صوفیت کے اندر ہے۔ یہ نماز روزے تو بہت عام سی بات ہے، کوئی بھی پڑھتا ہے نا۔ اس طرح سے یہ لوگ شریعت کی توہین بھی کرتے ہیں۔ خیر آئے گی توہین کیا، بلکہ آپ نے بہت ساری صوفیوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ وہ کبھی نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے، کبھی اپنی کٹیا سے، اپنی جھگی سے نکلتے نہیں تھے، وہ مسجدوں میں کبھی نہیں جاتے تھے، اور کہتے اگر کوئی پوچھے ان سے کہ آپ کی نماز نہیں پڑھی آپ نے، کہتے میری نماز دل میں ہوتی ہے، میں یہیں سے بیٹھ کر کے میں حرم مکہ میں نماز پڑھتا ہوں، فجر میری مکہ میں ہوتی ہے، ظہر میری مسجد نبوی میں ہوتی ہے، عصر میری بیت المقدس میں ہوتی ہے، وہ مغرب میری فلاں نماز میں ہوتی ہے، فلاں مسجد میں۔ اس طرح سے ان کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال شریعت کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شریعت محض ایک چھلکا ہے، اور طریقت جو ہے وہ کیا ہے؟ تصوف کے سلسلے، یہ دراصل لب، مغز اور اس کا گودا ہے، جس کے پاس طریقت ہے وہی اصل میں دین پر چل رہا ہے۔ خیر اس کے بعد دیکھیں کہتے ہیں اور انہوں نے مجھے اس کے اوراد اور وظائف بتلائے۔ اب اس کا مطلب بہت واضح ہے نا کہ صوفیوں کی جو سلسلے ہیں، ان سلسلوں کے اپنے وظائف ہیں، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اس کو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ یہ، 2000 مرتبہ یہ، 100 مرتبہ یہ، 99 مرتبہ اتنا یہ، اتنے 100 مرتبہ یہ کرو، وہ کرو، صبح شام دوپہر یہ وہ، مختلف ٹائم اوقات کے ساتھ ان کے اپنے ورد ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، جسے یہ لوگ باقاعدہ اپنے اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں جو ان سلسلوں سے جڑتے ہیں، اور انہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تمہیں پابندی کرنی ہوگی تب تم اس سلسلے میں رہو گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کیا کہا، مجیز، یعنی اجازت دینے والے۔ سید عبد الوہاب حصافی جو تھے، حصافیہ شاذلیہ سلسلے کے مجیز تھے، یعنی وہ گویا کہ لوگوں کو مرید بنانے، لوگوں کو اس سلسلے سے جوڑنے کا کام ان کے ذمے تھا۔ وہ جس کو جوڑیں گے وہ جڑے گا، اور جس کو جوڑیں گے اسے سارے ٹرم، کنڈیشن، شرائط، ضوابط، آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے منظور ہے، ہاں منظور ہے، تو اب یہ دعائیں ہیں، چلو اس کو یاد کرو اور یہ تمہیں صبح شام پڑھ۔ اس طرح سے ایک پورا دین بنا رکھا ہے انہوں نے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سب یہ سارا کا سارا عقیدہ حسن البنا کا ہے، جو اخوان المسلمون کے فاؤنڈر اور بانی ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ حصافیہ شاذلیہ انہوں نے لیا، گویا کہ یہ صوفی ہیں، صوفیت کے سلسلے کے مرید ہیں، مجاز ہیں۔ ایسے ہی صوفیت کے اوراد اور وظائف انہوں نے سیکھا اور اسی کو پڑھتے تھے، وہ ہے نا، یہ ساری باتیں انہوں نے خود لکھی ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 28 پر اپنی،
کہتے ہیں دمنہور کے ایام جذبہ تصوف میں ڈوبنے کے ایام تھے۔ عام طور پر یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اخوانیوں کے بارے میں مطلب ہم طلباء یا بہت سارے مطلب علماء بھی جو بہت زیادہ گہرائی سے نہیں جانتے، جو بڑے علماء ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن ہم طلباء یا اور جو طلباء ہیں یا عوام ہیں مثال کے طور پر، وہ سمجھتے ہیں کہ اخوانیوں کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ بھئی یہ لوگ، ان کے ہاں ایموشن ہے، ان کے ہاں تکفیر ہے، اور ان کے ہاں حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہے، حکمرانوں کے خلاف اکسانا ہے، ان کو بھڑکانا ہے، ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اپنے حاکم کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ یہ عام طور پر سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ یہی ہے، جبکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ سراسر عقیدے کا فساد ہے۔ جس کے فاؤنڈر کا یہ حال ہو، آپ بتائیے کہ اس کی پارٹی کے یا اس کی فرقے کے اور دیگر لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ بھی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آئے گی کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے تو اچھا دیکھ کر کے، چمکتا ہوا دیکھ کر کے، یہ اخوان المسلمون جو فرقہ ہے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یار ان کے عقائد تو ایسے ہیں تو بہت جلد بہرحال اس سے توبہ کر لیا، اور توبہ کر کے الحمدللہ نجات پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو جذبہ تصوف پہ ڈوبنے کے ایام تھے۔ اب بتائیے آپ کہ یہی نہیں کہ وہ صوفیت سے جڑے ہوئے تھے، باقاعدہ صوفیت میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی پکے صوفی آدمی تھے۔ دمنہور کے ایام کہتے ہیں کہ صوفیت کے جذبے میں ڈوبنے کے ایام تھے، چنانچہ یہ تعبد و تصوف میں ڈوبنے کا دور تھا۔ بھائی عبادت تو کرنا ہے، لیکن عبادت میں ڈوبنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبادت کرنا ہے کہ نہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہے کہ نہیں؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت تو کرنا ہے۔ اور عبادت ہم جانتے ہیں کلمہ توحید پڑھنے کے بعد دل سے، زبان سے، اور اس کے بعد عمل سے ہمیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں شریعت میں عبادات کی، وہ چاہے فرض ہوں یا نفل کی حیثیت رکھتی ہوں، ہمیں ان سب پر عمل کرنا ہے۔ تو عبادت کرنا تو ہے، لیکن عبادت میں ڈوبنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعبد اور تصوف میں ڈوبنا، یہی وہ عقیدہ ہے جس کو ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اسی کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تم ظاہر میں ہو، اندر جاؤ، اندر ڈوبو، یعنی جو ان کے نظریے اور عقائد ہیں ان کے اعتبار سے تم چلو گے، تب جا کر کے تم عبادت میں اور تصوف میں ڈوبو گے۔ تو گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو دمنہور کے ایام گزرے ہیں نا صوفیوں کے ساتھ، شاذلی فرقہ سلسلہ مل گیا، سلسلہ حصافی سے بیعت ہو گئے، اور اس طرح سے اس کے اوراد پڑھ لیا، اس کی دعائیں سیکھ لیا، اور وہ سب سیکھنے کے بعد جب کرنے لگے تب جا کر کے سمجھ لو وہ عبادت اور تصوف میں ڈوبے، ورنہ تو چھلکے پر تھے وہ، ورنہ صرف ظاہر پرستی پر وہ چل رہے تھے۔ یہ وہ کہنا چاہتے ہیں بڑی صراحت کے ساتھ۔ تو یہ بہرحال تعبد اور تصوف میں ڈوبنے کے ہے۔ مجھے بتائے کوئی کہ تصوف کی کوئی تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ آپ کی سنت میں تصوف کا کوئی تصور ہے جو ان کے نظریات ہیں؟ کیا صحابہ کرام اور تابعین، طب تابعین، جو خیر القرون کا جو دور ہے، جو ہمارا آئیڈیل دور ہے، کیا اس پورے دور میں تصوف کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ موجود تھا؟ کس میں ڈوب رہے تھے؟ کیوں ڈوب رہے تھے؟ اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ اس کا دین سے کیا تعلق؟ یہ مکمل طور پر ایک دھرم اور ایک پورا سسٹم بنا لیا گیا۔ صوفیت آپ سمجھ لیں کہ بالکل شریعت اسلامیہ کے مقابلے میں ایک مستقل، ایک پورا دین، ایک دھرم بنا لیا گیا۔ اس کے اپنے ٹرم ہے، کنڈیشن ہے، مقام ہے، درجہ ہے نا، اور اس کے اپنے اوراد ہیں، وظائف ہیں، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے نا، وظیفہ کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ یہی سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اسی کتاب میں آگے کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں دیکھیے، کہتے ہیں ہم زیادہ تر جمعے کے دن جنہیں ہمیں دمنہور میں گزارنے کا اتفاق ہوتا تھا، دمنہور سے قریب ترین کسی ولی کی زیارت کا سفر طے کرتے تھے۔ آپ بتائیے کہ کون سا عقیدہ ہے؟ سفر صرف 3 مسجدوں کا کیا جا سکتا ہے نا، بس کسی چوتھی مسجد کا نہیں کر سکتے، تو کسی ولی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کیسے کر سکتے ہیں آپ بتائیے؟ ایک آدمی یہاں سے یا بر صغیر میں کہیں سے یا کسی بھی ملک سے، قریب سے، دور سے، یورپ سے، عرب سے، کہیں سے بھی، یا خود سعودی عرب کے اندر کوئی رہنے والا ہو، چاہے وہاں کا مواطن ہو یعنی وہاں کا پراپر ہو،
یا باہر سے رہنے والا کوئی مقیم ہو، اگر وہ مدینہ طیبہ کا سفر اس نیت سے کرتا ہو کہ قبر نبوی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا یہ سفر حرام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کی نیت سے مدینے کا سفر کرنا درست نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے ہمیں مدینے کا سفر کرنا ہے۔ یہ ہمارا کیوں؟ اس لیے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ لا تعمل المطا الا الى ثلاثه مساجد، سواریاں نہیں تیار کی جا سکتی ہیں سوائے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ تو مسجد کوئی چوتھی نہیں ہے جس کے لیے آدمی سفر کرے کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو آپ بتائیے کہ کسی ولی کی قبر، نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینے کا سفر نہیں کیا جا سکتا، اس نیت سے کہ مدینہ اس لیے جا رہے ہیں کہ نبی کی قبر کی زیارت کریں گے، بقیع کی زیارت کریں گے، اس لیے مدینہ جائیں، جائز نہیں ہے۔ مدینہ جانا ہے تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا ہے، 1000 کا درجہ ثواب کا حاصل کرنے کے لیے جانا ہے ایک نماز کے بدلے میں۔ اور جب مدینہ پہنچ گئے ہیں تو اب مدینہ پہنچنے کے بعد یہ چیزیں مشروع ہو جاتی ہیں کہ آپ آئے ہیں تو آپ نبی کی قبر کی زیارت کر کے دعا پڑھ لیں، بقیع چلے جائیں وہاں پر دعا پڑھ لیں، ہے نا، اور ایسے ہی مثال کے طور پر شہدائے احد کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کر کے دعا پڑھ لیں قبر کی زیارت کی۔ یہ اصل میں طریقہ ہے سنت کا۔ اب ان کو دیکھیے، دمنہور سے قریب ترین کسی ولی کی زیارت کا سفر طے کرتے تھے، یعنی طے کرو کہ کس ولی کی قبر پر جانا ہے۔ کیوں بھائی؟ ولیوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا کون سی سنت کے اندر ہے، کس اسلام کے اندر ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت کے اندر؟ الاخوان المسلمون کہا ہے، مسلمانوں کا سورس قرآن، مسلمانوں کا سورس نبی کی سنت، سلف کا راستہ، سلف کی سیرت ہے۔ بھلا بتائے کوئی کہ کسی ولی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کسی صحابی نے کیا ہو، نبی نے کوئی طریقہ بتلایا ہو؟ میرے بھائیوں، کسی نے اگر نادانی میں کوئی کام کیا تو صحابہ نے ٹوکا اور ڈانٹا، تنبیہ کیا اور کہا کہ تم چلے گئے، تمہیں نہیں پتا تھا، اگر تمہارے جانے سے پہلے مجھے پتا چلتا کہ تم جا رہے ہو تو تم ہرگز نہیں جاتے وہاں۔ سمجھ رہے؟ تو یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ہے ان کا عقیدہ کہ ولیوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے باقاعدہ یہ سفر طے کرتے تھے۔ ایسے عقیدے والے ہیں یہ اخوان المسلمون کے فاؤنڈر حسن البنا کا عقیدہ ہے، خود بیان کرتے ہیں، کوئی اور روایت نہیں ہے بیچ میں، براہ راست یہ لکھتے ہیں کہ ہم دمنہور سے قریب ترین کسی ولی کی زیارت کا سفر طے کرتے تھے۔ کسی زندہ ولی کو سمجھیں یا کسی مردہ کو سمجھیں، ہے نا، بہرحال کسی کی زیارت کے لیے سفر طے کرنا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کی کوئی بھی گنجائش اللہ تعالیٰ کے دین پر نہیں، دین میں نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، چنانچہ ہم کبھی کبھی دسوقی کی زیارت کرتے تھے۔ دسوقی مشہور صوفی بزرگ جن کو ولی کہتے ہیں لوگ، یہ بھی 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ مصر میں کافی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہیں جن کو اولیاء صالحین بزرگان کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور وہ سید رفاعی، سید بدوی جو مشہور ہیں، ان کے علاوہ یہ سارے لوگ مصر ہی کے اندر ہیں۔ مصر کے اندر اس سے پہلے شاذلی کی بات جو چل رہی تھی، شاذلی اصل میں مصری نہیں ہے، اصلاً مصری نہیں ہے وہ، لیکن مصر میں ہی وہ دفن ہوئے ہیں، وہ ادھر مغرب موروکو کے کہیں کے ہیں، وہ کسی علاقے کے، لیکن وہ دفن کہاں ہے؟ وہ مصر میں دفن ہے۔ تو شاذلیہ سلسلے سے جڑے اور دمنہور کے قریب کسی ولی کی قبر کی زیارت کے لیے باقاعدہ سفر طے کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مثال کے طور پر کہتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ دسوقی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ دسوقی یہ بھی 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، ابراہیم دسوقی ان کا نام ہے، تفصیلات ہیں سب، اور میں شروع میں کہا خلاصہ کلام کیا ہے، ان سارے تصوف کے سلسلوں کو آپ اوپر لے جا کر کے وہی چاروں سلسلے جو ہیں نا، چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی، انہی 4 سلسلوں سے ہی جو عقائد ان کے ہیں وہی عقائد ان کے بھی ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، جیسے ہم لوگوں نے ان 4 سلسلوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو باقاعدہ دسوقی کی زیارت کرتے تھے۔ لہٰذا اب دیکھیے، ایک تو ہو گئی بات ولیوں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں؟ سفر بات جیسا کہ بات آئی کہ کسی چوتھی مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو کسی غیر مسجد کی زیارت کیسے کر سکتے ہیں؟
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ جانا درست نہیں ہے اس نیت سے، تو بھلا کسی اور کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو سفر کیا، یہ سنت کے خلاف، عقیدے کے خلاف ہے، صحیح عقیدے کے خلاف۔ اب اس کے بعد آگے کیفیت دیکھیے کہ یہ جاتے کیسے تھے، یہ کیسے جاتے تھے، جانے کا طریقہ۔ کہتے ہیں لہٰذا ہم نماز فجر کے فوراً بعد پیدل چلتے ہوئے نکلتے، نماز فجر کے بعد پیدل چلتے ہوئے نکلتے اور تقریباً صبح 8 بجے وہاں پہنچتے، یعنی 2-2.5 گھنٹے آپ سمجھ لیں کہ یہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے پیدل چل کر کے دسوقی کے مزار پر پہنچتے اور وہاں زیارت کرتے، ان کی قبر کی زیارت کرتے۔ تقریباً صبح 8 بجے وہاں پہنچتے اور اس طرح تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں میں طے کرتے۔ آپ سوچیں 20 کلومیٹر کا فاصلہ، بھئی یہ عذاب کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس نے کہا کہ آپ 20 کلومیٹر قبروں کی زیارت کرنے کے لیے پیدل جائیں؟ تو یہ بیچارے جو مزاروں پر ہی دن بھر لگے رہتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی، ان کی کیا غلطی ہے؟ یہ ان کی کیا غلطی ہے جو الٹے پاؤں نکلنا واجب سمجھتے ہیں کیونکہ ولی کی توہین نہ ہو جائے، بزرگ کی توہین نہ ہو جائے، ان کو پیٹھ نہیں دکھانا ہے، استدبار نہیں کرنا ہے، استقبال ہی کرنا ہے اور استقبال کے ساتھ ہی واپس آنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شرکیہ کفریہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیدل ولی کی قبر کی زیارت کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ پیدل جا کر کے اپنے آپ کو تھکا کر کے، ہے نا، مشقت اٹھا کر کے 20 کلومیٹر پیدل جانا، 2 گھنٹے میں 20 کلومیٹر، بھائی آپ لوگ بھی ذرا اندازہ لگائیے کہ 20 کلومیٹر اگر 2 گھنٹے میں چلنا ہو تو یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا 3 گھنٹوں میں تقریباً طے کرتے تھے۔ تو 3 گھنٹے چل کر کے 20 کلومیٹر پیدل یہ دسوقی کے مزار پر پہنچتے تھے، وہاں پہنچ کر ان کی زیارت کرتے۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ یہ کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، صحابہ کی سیرت کا کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کیا اس عقیدے کی کوئی گنجائش دین کے اندر ہے؟ تو یہ فاسد عقائد خود حسن البنا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنے حالات لکھے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہوتا تھا، ہم کیا کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں خود انہوں نے مذاکرات الدعوہ والداعیہ میں لکھا ہے۔ جمعے کی نماز ادا کرتے اور آرام کرتے، پھر اسی راستے سے دمنہور واپس لوٹ آتے۔ دیکھا آپ نے، یہ سب ان کے صوفیت کے عقائد ہیں، تصوف کے عقائد ہیں جو حسن البنا کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا انہوں نے، یہ شیخ جمال کہتے ہیں، کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ کیا انہیں یہ حدیث نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کجاوے نہیں کسے جا سکتے، یعنی سامان ومان لے کے سواری پر سوار نہیں ہوا جا سکتا سوائے 3 مسجدوں کے لیے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہی 3 چیزیں۔ تو یہ لوگ، آپ دیکھیے اس سے پہلے اس کا بھی نام آیا ہے نا، مسجد توبہ کا بھی نام آیا ہے۔ مسجد توبہ کیوں جایا کرتے تھے یہ پلان کر کے؟ کیا مسجد توبہ جانا باقاعدہ پلان کر کے، نیت کر کے کہ مسجد توبہ، ہم نے شروع میں عرض کیا کہ مسجد توبہ وہاں کی دمنہور کی مشہور مسجدوں میں سے ہے، اور وہاں باقاعدہ صوفیوں کا، بزرگوں کا اور جو اس عقیدے کے لوگ ہیں ان کا جمگٹا ہوا کرتا ہے، جیسے مرکز ہوتا ہے نا، ایسے ہی وہ مرکز ہے، وہاں وہ باقاعدہ جایا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ باقاعدہ یہ قبروں کا، والاولیاء کی قبروں کی زیارت کرتے تھے پیدل چل کر کے، اور ایسے ہی وہاں پر ہی جایا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، تو ہو گئی بات کہ صرف 3 مسجدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی مسجد نہیں ہے اور کوئی چوتھی جگہ نہیں ہے جہاں کے لیے باقاعدہ آدمی سفر کرے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حسن البنا آگے لکھتے ہیں مزید، کہتے ہیں ہم کبھی کبھی عزبۃ النوام بھی جاتے تھے۔ عزبۃ النوام، عزبۃ کوم النوام نامی ایک شہر ہے دمنہور سے کچھ فاصلے پر، دمنہور سے کچھ فاصلے پر، یہ دوسرے شہر کا، دوسرے علاقے کا نام ہے۔ کہتے ہیں ہم کبھی کبھار عزبۃ النوام بھی جاتے تھے، کیونکہ وہاں کی قبرستان میں شیخ سید سنجر مدفون ہیں۔ دیکھا آپ نے، کوئی غلطی نہیں کی ہے کہ کسی غلطی سے کسی قبر میں چلے گئے یا کسی نے ورغلا دیا، یہ تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے قبروں، مزاروں اور ولیوں کی، صالحین کی زیارت کرنا ان کا کام تھا، یہی عقیدہ تھا ان کا۔ میرے بھائیوں، کوئی غلطی کبھی کسی مسئلے میں، کسی چیز میں ہو جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک آدمی آپ سوچئے نا
کہ یہ خود اگر اپنی قلم سے اگر یہ 6-7 مزاروں کا اور مسجدوں کا درگاہوں کا نام اگر نوٹ کرتے ہیں ولیوں کا، تو اگر آپ ان کی زندگی اور سیرت پوری پڑھیں گے تو آپ کو ان کے حالات کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا کیا تھا، یہ کیا کیا کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، تو وہاں کیوں جاتے تھے؟ کبھی کبھی عزبۃ النوام کیوں جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے کیونکہ وہاں کی قبرستان میں شیخ سید سنجر مدفون ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سلجوقی حکومت گزری ہے نا، اس کے ایک بادشاہ ہیں، بزرگ مانے جاتے تھے۔ یہ ایک سلطان ہیں، سلجوقی حکومت کے ایک سلطان ہیں، ایک بادشاہ گزرے ہیں، 552 ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ وہاں پر مدفون ہیں۔ اور ان کو بھی چونکہ حاکم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور نیک مانے جاتے ہیں، اس لیے ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے بھی یہ عزبۃ النوام بھی جایا کرتے تھے۔ جو سلسلہ حصافیہ کے نہایت خاص مریدوں میں سے تھے، آئی بات نا؟ تو جی ہاں، تو مریدوں سے رابطہ، مریدوں سے وابستگی کے لیے وہ وہاں جایا کرتے تھے، اور اپنی نیکی اور تقوی سے معروف تھے۔ آگئی بات نا کہ نیک لوگوں میں سے تھے، اپنی نیکی اور تقوی سے معروف تھے۔ ہم وہاں مکمل ایک دن گزارتے پھر واپس آتے، وہی کشف حاصل کر رہے ہوں گے، فیض حاصل کر رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ وہاں بیٹھ کر کے وہاں ایک دن گزاریں گے تو یہاں سے بہت کچھ تبرک حاصل ہوگا، فیض حاصل ہوگا، جو عام طور پر نظریہ ہوتا ہے۔ یہاں تک عقائد موجود ہیں، یہیں آپ کے سہارنپور اور دیوبند کے علاقے میں میرے بھائیوں باقاعدہ کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں عالم نے فلاں قبر کے پاس بیٹھ کر کے فلاں کتاب کا کام کیا، اس لیے وہاں بیٹھتے تھے، مراقبے میں رہتے تھے، تاکہ کتاب کے لکھنے کے دوران بہت کچھ کشف ہو اور بہت کچھ دل میں باتیں ڈالی جائیں، ذہن میں باتیں ڈالی جائیں جو وہاں اگر نہیں بیٹھیں گے تو نہیں ڈالی جائیں گی۔ یہ عقیدہ صوفیت کا ایک بہت مشہور معروف عقیدہ ہے کہ فیض حاصل ہوتا ہے، اولیاء کی قبروں کے پاس جانے سے، ان کی زیارت کرنے سے فیض حاصل ہوتا ہے، یعنی بہت سارے دروازے کھلتے ہیں دل اور دماغ کے، جو وہاں پر اگر نہ جایا جائے تو نہیں کھل سکتے۔ وہی تو 24 گھنٹے کیوں گزارتے تھے وہ بھائی وہاں؟ یہ اس قبرستان میں جہاں سید سنجر مدفون ہیں، وہاں پر وہ ایک دن گزارتے تھے پھر واپس لوٹتے تھے۔ پورے طور پر صوفیت کا یہ میرے بھائیوں راستہ ہے جو الاخوان المسلمون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، آپ کو ساری بدعقیدگیاں ملیں گی، جتنی بدعقیدگیاں آپ سنتے اور دیکھتے ہیں یہ سب کی سب اس کے اندر ملیں گی، لیکن سامنے چونکہ رخ الگ ہے، پردہ الگ ہے، اس لیے عام طور پر لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کے ہاں جذباتیت ہے یا حکومتوں کے خلاف یہ اکساتے ہیں، یہ عقیدے کا فساد ان کے ہاں موجود ہے، ان کے ہاں شرک پایا جاتا ہے، بدعقیدگی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے مزید آگے فرماتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ہمارا معمول تھا، حسن بننا خود لکھتے ہیں، کبھی ایک دو بار کی بات نہیں ہے، ہمارا معمول تھا، مجھے یاد ہے کہ ہمارا معمول تھا کہ ہم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہر شب حاضری کے بعد یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ قافلے میں نکلتے تھے، اور قافلے ہی میں رہتے ہوئے ہم مکمل خوشی اور بھرپور مسرت میں معروف قصیدے یعنی قوالی گایا کرتے تھے۔ ہاں، تو جلوس عید میلاد النبی صرف اور صرف بر صغیر کا ہی نہیں ہے، حسن البنا نے بھی جلوس عید میلاد النبی میں معمول کے ساتھ شرکت کی ہے، اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ یہ شرف ہمیں ملا ہے۔ دیکھا آپ نے یہ عقائد، حسن بنا کی عقائد، عام طور پر ہم لوگ نہیں جانتے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی۔ تو ہم میلاد رسول کی یاد میں ہر شب حاضری کے بعد 1 تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک، یہ پورا 12 دن، اب اپنے یہاں بھی سب ہوتا رہتا ہے، 12 دن سارے جلسے ہوتے ہیں اور سیرت اور یہ اور بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، تو روزانہ قافلے میں نکلتے تھے، یعنی وہی جس کو ہم جلوس کہتے ہیں، قافلے میں نکلتے تھے یعنی جلوس، قافلہ ہی پورا گروپ چلتا رہتا ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں یہاں ہم لوگ جلوس کہتے ہیں۔ قافلے میں رہتے ہوئے ہم مکمل خوشی اور بھرپور مسرت میں قصیدے یعنی نظمیں پڑھتے تھے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں قوالی کہتے ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ جو پڑھتے تھے، وہ جو اشعار پڑھتے تھے قوالی کے، ان میں کیا رہتا تھا، وہ عقیدے کے کس طرح سے خلاف ہیں، کس طرح سے شرکیہ بدعقیدگی والے وہ اشعار ہیں۔ ایک شعر اس پورے قصیدے میں سے یہاں پر نوٹ کیا گیا ہے، ایک شعر اس قصیدے میں سے یہاں پر نوٹ ہے۔ هذا الحبیب مع الاحباب قد حضر
وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. یہ ایک شعر ہے. اس میں کیا ہے؟ هذا الحبیب مع الاحباب قد حضر. یہ محبوب، یہ پیارا اپنے احباب کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا. یہ محبوب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا. وسامح الکل، اور سب کو اس نے معاف کر دیا. فیما قد مضى وجرى، ان تمام گناہوں کے حوالے سے جو گزر چکے تھے اور ہو چکے تھے. دیکھا آپ نے، یہ محبوب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا اور تمام لوگوں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ کون حبیب ہیں، کون محبوب ہیں؟ یہ حبیب اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور احباب سے مراد آپ کے چند خاص ساتھی صحابہ. تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ ساتھی اپنے احباب، آپ اپنے چند احباب کے ساتھ آئے. کس میں؟ اسے میلاد کے ٹائم پڑھتے تھے نا، یہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ہم اسی قافلے میں چل کر کے خوشی اور مسرت سے جھوم جھوم کر جو قصیدہ پڑھتے تھے قوالی، اس کے اندر یہ شعر بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کے ساتھ، اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ آئے، اور جتنے لوگ بھی آپ کی امت کے گنہگار ہیں، ماضی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ لوگوں کا ہے نا، لوگ کھڑکیوں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، کچھ لوگ کمکمے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے والوں کے گھر ہیں، گستاخوں کے گھر نہیں ہیں، بلکہ محبت کرنے والوں کے گھر ہیں. آپ اسی لیے ان گھروں کی زیارت کریں گے، آپ آئیں گے. تو یہ عقیدہ، یہ حسن البنا نے بھی آپ دیکھیے لکھا ہے کہ ہم لوگ اپنے اشعار میں یہ بڑی خوشی سے پڑھتے تھے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی کیا نام ہے شکل صورت میں اور حقیقی زندگی کے ساتھ کیا موجود ہیں؟ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ آئے ہیں، آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ پھر آپ کے احباب بھی ساتھ میں ہیں، تو کیا ان لوگوں کی موت نہیں ہوئی ہے؟ کیا ابوبکر صدیق زندہ ہیں ابھی بھی؟ کیا عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب سب زندہ ہیں؟ ان کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے کہا؟ حاضرہ، حاضر، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مجلس میلاد میں، محفل میلاد میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں. بنفس نفیس یعنی خود اپنی ذات کے ساتھ زندہ، مطلب شکل صورت میں آپ شریک ہوتے ہیں. وہی عقیدہ حسن البنا کا بھی ہے. تو بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں ہے نا قبر پرستوں اور اس طرح کی بدعقیدگی رکھنے والوں کے سلسلے میں. ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ عقیدہ صرف کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ. اب یہاں پر وہ بات بالکل کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب اس عقیدے کے لوگ ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا کردار ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا بھلا یہ توحید خالص کی دعوت دے سکتے ہیں کبھی؟ توحید خالص کی توقع کرنا، توحید خالص پر کسی کتاب کی توقع کرنا، توحید خالص کی کسی دعوت کی توقع کرنا، شرک کی تردید کی توقع کرنا تو فضول ہے. ان سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ شرک کی تردید کریں گے جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہوں، تصوف کے اندر پورے طور پر ڈوبے ہوئے ہوں. سلسلہ حصافیہ، سلسلہ شاذلیہ، دسوقی، سید سنجر ہے نا، ان سارے لوگوں سے جڑے ہوئے. محفل میلاد باقاعدہ منانا، 12 دن تک مزاروں کو پیدل چل کر کے جانا، 20 کلومیٹر پیدل سفر کرنا، یہ ان کے عقیدے ہیں. تو بھلا کہاں سے یہ کتاب کبھی ہمیں توحید کی کوئی کتاب لکھ کر کے دے سکتے ہیں؟ امت کی کبھی کوئی عقید توحید کے سلسلے میں صحیح رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت حتمی بات ہے کہ اس طرح کی چیز اسی لیے نہیں ہے ان کے یہاں کیونکہ ان کا عقیدہ ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے یہ. اچھا آگے دیکھیے اگلے صفحے پر کہتے ہیں اور کتاب مجموع اور رسائل حسن البنا، یعنی حسن البنا نے جو بہت سارے رسائل کتابیں کئی ایک لکھے ہیں نا، ان سب کو اکٹھا کر کے شائع کیا گیا ہے، یعنی مجموعہ. کہتے ہیں اس میں الاصول العشرون 20واں اصول کے تحت رسائل التعلیم ہے، اس کے 15ویں اصول میں کہتے ہیں. 15ویں اصول میں کیا کہتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ
دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کا وسیلہ شامل کر لینا دعا کی کیفیت میں ایک فروعی اختلاف ہے، عقیدے کے مسائل میں سے نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، شرک و کفر میں ڈوبا ہوا فرقہ بانی کی اپنی، اس کے مؤسس اور بانی کی اپنی شہادت کے ساتھ، حسن البنا نے خود کہا گویا کہ یہ اولیاء اور صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ ساتھ شرک، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کا وسیلہ شامل کر لینا، یعنی کسی مخلوق کا وسیلہ لے لینا، دعا کی کیفیت میں ایک فروعی اختلاف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیفیت کہا ہے انہوں نے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اصل دعا نہیں ہے، یعنی یہ بگاڑ، یہ جو چیز ہے یہ اصل دعا کے اندر نہیں ہے، دعا کرنے کے طریقے کی بات ہے یہ، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں کسی مخلوق کا وسیلہ شامل کرنا یہ کیفیت میں نہیں ہے، یہ دعا میں ہے، دعائے عبادت کا فساد ہے، اور یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دعا میں کوئی فساد نہیں ہے، صرف کیفیت کا فروعی اختلاف ہے، یعنی شرک کرنا نہیں بلکہ شرک کرنا بھی، اور شرک کو ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرنا، اور عقیدے جیسے مسئلے میں الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، اس کی سند تو ضعیف ہے لیکن اس کا معنی وہی ہے جو پہلی روایت میں ہے کہ دعا جو ہے وہ دعا، یہ اصل دعا ہی تو عبادت۔ میرے بھائیوں آپ سوچئے، دعا جو عبادت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو ایک فروعی مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فروعی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، خالص توحید کا مسئلہ ہے، اس کو فروعی مسئلہ کہہ کر کے ہلکا بنانے کی یہ کوشش جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، عقیدے کے مسائل میں سے نہیں ہے۔ دیکھا تو اب اگر یہ لوگوں کو ہم بتائیں، امت کو کوئی بتائے کہ بھائی غیر اللہ کو شامل کرنا، اللہ سے دعا مانگنے میں غیر اللہ کا وسیلہ شامل کرنا، کسی مخلوق کا وسیلہ شامل کرنا، اس کا تعلق عقیدے سے ہے ہی نہیں، تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اس کا مطلب دعا عبادت ہی نہیں ہے، دعا عقیدے کی چیز ہے ہی نہیں، فروعی مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے یہ ایک طرح کی سازش کہ باقاعدہ کہا کہ یہ دعا کی کیفیت میں ایک فروعی مسئلہ ہے، عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو غیر اللہ کا وسیلہ کرتے رہنا چاہیے، مخلوق کا وسیلہ شامل کرنا چاہیے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، کیفیت میں فروعی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اس کیفیت میں کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کیفیت میں نہیں کر سکتے ہیں، اتنی سی بات ہے، بس ایک فرعی مسئلہ ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ توحید کی دعوت تو چھوڑ دو، شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، شرک کو ہلکا باور کرایا جا رہا ہے، منوایا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 392 پر میں کہتا ہوں، یہ شیخ جمال فرحان الحارثی کہتے ہیں، اس پر حاشیہ لگا کر، اس نقطے پر جو انہوں نے کہا ہے اس پر حاشیہ لگا کر طول کلامی کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس پر کیا لکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا عبادت ہے اور یہ بات غلط ہے، یہ ساری باتیں لمبی چوڑی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شخص صوفی، حصافی اور قبر پرست آدمی ہے۔ شیخ جمال فرحان خلاصہ بتاتے ہیں، یہ شخص صوفی، حصافی اور قبر پرست آدمی ہے، اس نے مغفرت میں اللہ کی صفت مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ قوالی والا شعر دیکھا نا آپ نے، هذا الحبیب مع الاحباب قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى، یہ جو شعر ہے آپ نے دیکھا نا، کیا کہا؟ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بخش دیا، سب کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ تو بھائی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ فرماتا میں بخشنے والا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کو بخش رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجلس میں 100 مرتبہ اللہ کے نبی استغفر اللہ کہا کرتے تھے، جو پوری امت کو بخش رہا ہے اس کو کیا کسی بخشش کی ضرورت ہے؟ یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ حسن البنا نے اپنی کتاب کے اندر پھیلایا ہے۔ تو اس نے المغفرت میں اللہ کی صفت مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشرکانہ باتوں سے بڑا بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نیز اسی کتاب کے رسائل العقائد میں، یعنی جو مجموعہ رسائل ہے نا
عقیدے کے بارے میں رسائل، یا اس سے پہلے تعلیم سے متعلق رسائل، ایسے کئی ایک رسالے اکٹھا کیے گئے. تو عقائد والے رسالے میں حسن بنا نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اس قسم کے مسائل. کس قسم کے مسائل؟ یعنی اسماء اور صفات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے مسائل. اس میں لکھتے ہیں اس قسم کے مسائل یعنی اسماء و صفات کی بابت بحث میں جتنی بھی لمبی گفتگو ہو، بحث میں یعنی اسماء و صفات کو سمجھنے سمجھانے میں، اللہ کے نام کا معنی کیا ہے، اللہ کی صفت کا معنی کیا ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے نام کے بارے میں، صفت کے بارے میں، کہہ رہے ہیں اس بارے میں جتنی بھی لمبی گفتگو ہو، بالآخر اس کا نتیجہ بس ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ ہے تفویض، یعنی معنی کو اللہ کے سپرد کر دینا. سراسر الزام ہے، سراسر بدعقیدگی ہے، تفویض ہے ہی نہیں دین کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی میں تفویض ہے ہی نہیں. تفویض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کے معنی چہرہ، ساق کے معنی پڈلی، عین کے معنی آنکھ ہے کہ نہیں، ید کا مطلب ہاتھ. یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی صفات ہیں. ذاتی یعنی اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی صفتیں، فعل والی عمل والی صفتیں نہیں، بلکہ یہ ذات والی صفتیں. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، تبارک اسمہ وجہ، وہ کیا کہا؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، خیر نہیں، یہ تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے نا. کیا ہے وہ؟ سورہ رحمان کے اندر 2 جگہوں پر وجہ ربی کا، آپ کے پروردگار کا چہرہ، یریدون وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ. میں نے اپنے دونوں ید سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے نا، اپنی دونوں ید سے، دونوں ہاتھوں سے. لیکن کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں ید مانتے ہیں، عین جس کو ہم آنکھ کہتے ہیں آنکھ عین مانتے ہیں، وجہ مانتے ہیں. لیکن وجہ کا معنی کیا ہے اللہ جانتا ہے. ید کا معنی ہاتھ ہے ہم جانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ید کا معنی ہم ہاتھ نہیں ثابت کریں گے. ہم کہیں ید کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے. عین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس عین ہے، کیونکہ جیسا کہ فرمایا نا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، تاکہ تمہاری پرورش ہو میری نگاہوں کے سامنے. تو کہتے ہیں عین ہم مانتے ہیں، لیکن عین کا معنی نہیں ثابت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے. تو یہ دراصل اسی کا انکار کرنے کی ایک شکل ہے، ایک الگ نام سے، جس کو تفویض کہتے ہیں، یعنی اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کرتے ہیں. معنی کیا ہے؟ معنی اللہ جانتا ہے. ید معنی کیا ہے؟ معنی نہیں بتائیں گے، معنی ہم زبان سے نہیں بولیں گے، معنی ہم ثابت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا ہے کہ نہیں اتارا ہے؟ تو بھئی سارے الفاظ کے معنی ہم جب عربی زبان کے جانتے ہیں، اسی میں ید کا معنی بھی جانتے ہیں، وجہ کا معنی بھی جانتے ہیں، عین کا معنی بھی جانتے ہیں. ید معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، وجہ معنی چہرے کے ہوتے ہیں، عین کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں، ساق کے معنی پڈلی کے ہوتے ہیں، رجل کے معنی پیر کے ہوتے ہیں. ہم یہ جب معنی جانتے تو معنی کیوں نہیں ثابت کرنا چاہتے؟ ہمیں صرف کیفیت ثابت نہیں کرنی ہے بس. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسے ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن یہ معنی ہی نہیں ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ید کا معنی بتانا ہی نہیں ہے، ید کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ید سے پیدا کیا. بولے ہم ایسے ہی کہیں گے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ید سے پیدا کیا. ید کا معنی کیا ہے اللہ جانتا ہے. تو گویا کہ ید کے معنی کا انکار، وجہ کے معنی کا انکار، ساق کے معنی کا انکار، رجل کے معنی کا انکار، ایسے ہی سارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی اوصاف ہیں، کمالات، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں. اچھا، کسی بھی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی مثال نہیں دے سکتے. سمجھنے کے لیے اپنی مثال کو سمجھیں. اگر صفتیں ہمارے اندر جو پائی جاتی ہیں، ان صفتوں کا انکار کر دیا جائے تو آپ بتائیے کہ پھر ہماری ذات کا کوئی اعتبار باقی بچے گا؟ آپ دیکھنے والے ہیں، آپ سننے والے ہیں، آپ چلنے والے، آپ بولنے والے، آپ لکھنے والے ہیں، آپ پڑھنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو ان ساری صفات کا انکار کر دیا جائے، یہ کہا جائے
پڑھنے والے ہم نہیں ثابت کریں گے پڑھنے والے، ہے نا؟ آپ دیکھنے والے ہم نہیں ثابت کریں گے کہ آپ دیکھنے والے، آپ بولنے والے ہم نہیں ثابت۔ آپ بتائیے کہ جب صفات سے باہر کر دیا جائے گا تو وہ آدمی آدم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، نل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو ذات سے صفات کو پورے طور پر چاہے انکار کر دیا جائے، چاہے ان صفات کے معانی کو تفویض کہہ کر کے اس کو ثابت نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں انکار لازم آتا ہے، کیونکہ جب لفظ کا معنی ہی ثابت نہیں کریں گے تو وہ صفت ہی ثابت نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو عربی زبان میں جب ہے وہ تو ہم کیوں نہیں ثابت کریں گے اسے؟ عرب کے لوگ ید کا معنی جانتے کہ نہیں جانتے، آنکھ کا عین کا معنی جانتے کہ نہیں جانتے، وجہ کا معنی جانتے کہ نہیں جانتے؟ بلسان عربی مبین، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح عربی زبان میں اتارا ہے اور عرب کے لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے کیسے یہ کہا جائے؟ تو بہرحال اب آپ نے دیکھا کہ مفوضہ، تفویض کرنے والا، یعنی الفاظ کے معنی کو ثابت نہ کرنے والا جو فرقہ ہے وہ اسی فرقے کے یہ بھی ہیں کہ نہیں؟ اور یہ مطلب آپ دیکھیے زیادتی اور جرت، کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کے بارے میں جتنی بھی لمبی گفتگو ہو سب کا خلاصہ وہی ہے جس کو تفویض کہا جاتا ہے۔ عجیب بات، ہماری امت اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ان کا سلف کے منہج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ تفویض بھئی اللہ تعالیٰ کے ان ذاتی صفات کے الفاظ کے معنی صحابہ نے ثابت کیے کہ نہیں کیے، اللہ کے نبی نے ثابت کیے کہ نہیں، صحابہ نے ثابت کیے کہ نہیں، تابعین نے ثابت کیا کہ نہیں، تبع تابعین نے، ائمہ نے، محدثین نے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو بدعتی فرقوں کا طریقہ ہے جس راستے پر یہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ساری کوشش کر ڈالو اسماء و صفات کے معاملے میں، لیکن خلاصہ یہی نکلے گا تفویض، یعنی اس کا معنی نہیں ثابت کرنا ہے۔ یہ آپ کی عقل ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کی سیرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تفویض کا عقیدہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ اچھا، تو مذہب السلف والخلف فی الاسماء و صفات کے عنوان کے تحت یہ بات ختم ہوئی۔ اب آپ ایک چیز دیکھیں، یہ اتنے سارے اقوال جو انہوں نے ان کی اپنی کتابوں سے نوٹ کیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، آگے بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اب آگے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی عمدہ سلفی بات ملی، یعنی ایک بڑی اچھی بات جو انہوں نے سلفی منہج کے مطابق لوگوں تک پہنچائی ہے، وہ یہ ملی ہے، کہتے ہیں جس میں شیخ رحمہ اللہ تفویض کرنے والوں کی حالت زار بیان کر رہے ہیں۔ تفویض سمجھ گئے نا، معنی ثابت نہیں کرنا، معنی اللہ کے حوالے کرنا۔ تو تفویض کرنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات کہی ہے۔ تو تفویض کرنے والوں کی حالت زار بیان کر رہے ہیں، جو صفات کے معنی کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کہ یہ بدعتیوں کے بدترین گروہوں میں سے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ؟ کہ یہ بدعتیوں کے بدترین گروہوں میں سے ہیں۔ چنانچہ کتاب درء تعارض العقل والنقل ہے نا، حوالہ لکھا ہوا ہے، جلد 1 صفحہ 201 سے 205 تک، 16ویں وجہ کے تحت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ تفویض کرتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کے معنی کو ثابت نہیں کرتے بلکہ اس کو اللہ کے حوالے کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر؟ رہا مسئلہ تفویض کا تو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تدبر کا حکم دیا ہے۔ تدبر مطلب غور و فکر کرنے کا، قرآن کریم میں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں اسے سمجھنے بوجھنے پر ابھارا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، افلا تعقلون افلا تذکرون، ہے کہ نہیں؟ سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھنے بوجھنے پر ہمیں ابھارا ہے، تو بھلا اس کے باوجود یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم سے اس کے فہم، معرفت اور سمجھنے بوجھنے سے اعراض کرنا مراد ہو؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ اگر یہ لوگ تفویض کرتے ہیں، یعنی الفاظ کے معنی کو نہیں ثابت کرتے ہیں بلکہ اللہ کے حوالے بول کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور کرنے کا حکم دیا ہے، سمجھنے بوجھنے پر ابھارا ہے، تو سمجھنے بوجھنے کا حکم دے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ، غور کرنے کا حکم دے کہ ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا پیغام دیا، اللہ نے کیا میسج دیا، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں اللہ نے سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے سمجھو، غور کرو، اور اس سے مراد کیا ہو؟
اس سے مراد یہ ہو کہ سمجھنے بوجھنے سے اعراض کرو، سمجھنے بوجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ کیسے اس کا معنی ہو سکتا ہے جب ایک طرف اللہ تعالیٰ سمجھنے بوجھنے کا حکم دے رہا ہے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے اس کا خلاصہ ہے۔ گفتگو جاری رکھتے ہوئے تفویض کرنے والوں کی مذمت میں فرماتے ہیں، اس سے واضح ہو گیا کہ اہل تفویض کا قول جو بذام خیش یعنی خود منمانی اپنی طرف سے، کہتے ہیں اہل تفویض کا قول جو بذام خیش اپنے آپ کو سنت اور سلف کا پیروکار سمجھتے ہیں، اہل بدعات و الحاد کے بدترین اقوال میں سے ہے۔ دیکھا آپ نے، تفویض کرنا کیا ہے؟ اہل بدعات اور اہل الحاد کے بدترین اقوال میں سے ہے۔ الحادی سوچ ہے یہ، الفاظ کے معنی ثابت نہ کرنا، بھئی اللہ نے لفظ دے کر کے بھیجا ہے، اسی لفظ پر ہی رہنا ہے یا معنی بھی ہے اس کے؟ اگر معنی نہیں ثابت کرنا ہے تو یہ کہنے کا فائدہ کیا ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں؟ ایک طرف سمجھنے کا حکم دے، غور کرنے کا حکم دے، دوسری طرف اس کا معنی یہ نکلے کہ ثابت ہی نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ جو قول ہے جو اپنے آپ کو سنت اور سلف کا اپنی منمانی پیروکار سمجھتے ہیں، یہ قول اہل بدعت و الحاد کے بدترین اقوال میں سے ہے۔ اچھا، اب شیخ جمال بن فرحان کہتے ہیں اب اس کے بعد بھی کیا کوئی ذرہ برابر علم و دانش رکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور ان کے بدعتیوں کے مجدد، کن کے؟ اخوانیوں کے، کہتے ہیں اور ان کے بدعتیوں کی مجدد حسن البنا کی دعوت کے درمیان کوئی موازنہ یا ادنا موازنہ ہے؟ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا تھا؟ کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت حسن البنا کی الاخوان المسلمون کی طرح کوئی فرقہ وارانہ دعوت ہے، تبلیغی جماعت کی طرح کوئی دھڑ بندی ہے، کوئی پارٹی ہے؟ اسی کا جواب چل رہا ہے نا۔ اب شیخ اتنی ساری باتیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ سب پڑھنے کے بعد کیا کوئی آدمی جس کو معمولی سے بھی عقل و دانش ہو، کیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت حسن بنا کی، شیخ محمد بن عبد الوہاب جو مجدد اسلام ہیں ان کی دعوت اور حسن البنا کی الاخوان المسلمون جو بدعت کے مجدد ہیں، کیا دونوں کی دعوت میں کوئی تال میل ہے؟ ہر سمجھنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، نسبت خاک را با عالم پاک، یعنی مٹی کو عالم پاک سے کیا نسبت ہے؟ بہرحال اس کے بعد امام شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ الاخوان المسلمون کے بارے میں سوال کیا گیا، سوال اور جواب حسب ذیل ہے۔ شیخ بن باز سے بھی سوال کیا گیا تھا اس پارٹی کے بارے میں، اخوان المسلمون کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ کہتے ہیں شیخ کہ اس کا سوال اور اس کا جواب دونوں چیزیں یہاں پر نیچے آ رہی ہیں۔ آئیے ہم لوگ دیکھیں کیا ہے اس کے اندر۔ سوال کیا ہے؟ سماحت الشیخ کچھ عرصے سے الاخوان المسلمون نامی تحریک سعودیہ میں داخل ہوئی ہے۔ دیکھا آپ نے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، یعنی 1420 سے پہلے کی بات۔ کچھ عرصے سے الاخوان المسلمون نامی تحریک سعودیہ میں داخل ہوئی ہے، طلب علم کے درمیان اس کی واضح سرگرمی جاری ہے، یعنی طلبہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے درمیان ان کی ایکٹیویٹیز بہت واضح طور پر چل رہی۔ اس تحریک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اہل سنت و جماعت کے منہج کے ساتھ اس کا تال میل کس حد تک ہے؟ سوال ہے، جواب کیا ہے؟ الاخوان المسلمون نامی تحریک پر چیدہ علماء کرام نقد کر رہے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کا یہ جواب ہے، کہتے ہیں اس فرقے کے اوپر جو چنندہ علماء ہیں، یعنی سلیکٹڈ علماء جو اونچے ہیں، بڑے ہیں، محترم ہیں، ایسے چنے ہوئے علماء نقد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے اسی طرح سے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں دعوت توحید، انکار شرک اور رد بدعت وغیرہ میں کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء جو چنندہ علماء ہیں نا، ایک دم یہ سب نقد کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی باریکی ہے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں۔ کسی کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کیا کہا؟ بہت واضح ایکٹیویٹی چل رہی ہے ان کی طلبہ کے بیچ میں، کافی سرگرمی پائی جا رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ بن باز نے کیا جواب دیا؟
سارے علماء چیدہ علماء نقد کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں عقید توحید، رد شرک اور کیا ہے اس کے علاوہ رد بدعت وغیرہ میں کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ دونوں سرگرمی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بہت سرگرمی ہے ان کے پاس، بہت ایکٹیویٹی ہے، صبح شام سرگرمیاں ہیں۔ شیخ بن باز کہتے ہیں لیکن سارے علماء نقد کر رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں ساری سرگرمیوں کے باوجود یہ اصل سرگرمی ہے ہی نہیں، عقید توحید کی دعوت نہیں ہے، انکار شرک نہیں ہے، انکار بدعت نہیں ہے، تو ان ساری سرگرمیوں کا کیا فائدہ؟ اس میں پیغام ہے، ہمیں خالی سرگرمی بہت ساری دیکھ کر کے مروب نہیں ہونا ہے، ہمیں اصل بنیاد سمجھنا ہے کہ کسی بھی جماعت فرقے کے پاس بہت ساری سرگرمیوں ساری دنیا میں پاپولر ہو، لیکن ہم اس پر نہیں پرکھتے کسی کو، اس پر، اس کسوٹی پر، اس معیار پر ہم کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں حق و باطل کا فیصلہ وہی ہے، وہی معیار ہے جو کتاب و سنت کا، سلف امت کا معیار ہے، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹی، وہ جماعت، وہ فرقہ، اس کا فاؤنڈر اور اس کے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ لوگ کتنی توحید خالص کی ان کے ہاں دعوت ہے، کتنا ان کے ہاں انکار شرک پایا جاتا ہے، کتنا ان کے ہاں خالص سنت صحیحہ کی دعوت ہے، کتنا ان کے ہاں رد بدعت پایا جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں معیار ہے۔ سوال کرنے میں باقاعدہ سرگرمیوں کا ذکر ہے، ان کی واضح سرگرمی جاری ہے۔ شیخ بن باز کہتے ہیں کہ ان کے یہاں عقید توحید، سنت اور اس کے برخلاف چیزوں کی تردید میں کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ ان کے کچھ خاص اسالیب ہیں، ان کے پاس کچھ خاص اسالیب ہیں، ان کے پاس اسلوب، طریقہ، اسٹائل، انداز، بہت کچھ ہے ان کے پاس، جن میں دعوت اللہ کی بابت عدم سرگرمی، صحیح عقیدہ اور صحیح عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کی رہنمائی نہ کرنے کا نقص موجود ہے۔ یہ پورا خلاصہ ہے، چند جملوں میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری جماعت کا نچوڑ بیان کر دیا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ، سب بیان کر دیا کہ عقید توحید سنت کچھ بھی نہیں ہے، شرک کی تردید نہیں، بدعت کی تردید نہیں، ان کے یہاں کچھ خاص طور طریقے ان کے پاس ہیں، ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، اسلوب ہے جس پر یہ کام کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو خاص بات وہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کے بارے میں ان کے یہاں سرگرمی نہیں پائی جاتی، دعوت اللہ کے اندر سرگرمی نہیں پائی جاتی، صحیح عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے اس کی رہنمائی نہ کرنے کا نقص موجود ہے، کبھی بھی صحیح عقیدے کی رہنمائی نہیں کرتے، صحیح عقیدے کے قریب لائیں گے تو ساری ایکٹیویٹی، ساری سرگرمی ختم ہو جائے گی، صحیح عقیدے میں راز فاش ہو جائے گا کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، یہ عقیدہ ہمارا غلط ہے، یہ عقیدہ ہمارا غلط ہے، تو جن بنیادوں پر وہ چل رہے ہیں ان کی بنیادیں سب کیا ہو جائیں گی، سب کے سب ڈھہ جائیں گی، متزلزل ہو جائیں گی، اس لیے وہ صحیح عقیدے کی رہنمائی نہیں کرتے۔ اور اسی سے آگے بڑھیں گے نا آپ تو اور بھی چیز ثابت ہوگی کہ صحیح عقیدے کی رہنمائی کرنے والے جو علماء ہیں ان کی بھی وہ رہنمائی کبھی نہیں کرتے، بلکہ ان علماء سے دور کرتے ہیں، دور کرنے کے لیے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ان علماء کی برائی کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کے قریب جا کر کے ان کی باتیں سننے نہ لگے، اگر سنے گا صحیح عقیدہ آئے گا، صحیح عقیدہ آئے گا تو ہماری ساری بنیاد کیا ہو جائے گی، رہ جائے گی۔ ہمیشہ سارے اہل بدعت اس میں مشترک ہیں کہ علم کے اصل سورس سے روکنے کا کام کرتے ہیں، یہ عام بات ہے ساری بدعتوں کے ہاں۔ اچھا خیر، اس کے بعد کہتے ہیں لہٰذا الاخوان المسلمون کو چاہیے کہ ان کے یہاں سلفی دعوت کا اہتمام ہو، اب یہ نصیحت بھی، یہ نصیحت بھی، اس لیے خیر خواہی بھی، ایسا نہیں کہ صرف اور صرف کوئی عناد اور دشمنی، یہ خیر خواہی بھی ہے کہ الاخوان المسلمون کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، ان کو چاہیے کہ سلفی دعوت کا اہتمام ہو، جو سلف صالحین صحابہ تابعین کا ہے کی دعوت ہے اس کا اہتمام ہو، یعنی وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیں، اور قبر پرستی، مردوں سے تعلق اور اہل قبر مثلا حسن، حسین یا بدوی اور اس قسم کے دیگر اموات سے فریاد پر نکیر کریں۔ یہ جو نام لیا ہے شیخ بن باز نے یہ سارے مصر ہی کے اندر ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ یا حسن یا حسین کرتے ہیں، انہی کے ہاں بدوی کی قبر ہے، وہیں کے ہاں سید بدوی کے سید رفاعی کی قبر اور اس کا بہت بڑا مزار موجود ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قبر پرستی، مردوں سے تعلق اور اہل قبر مثلا حسن حسین یا بدوی اور اس قسم کے دیگر اموات سے فریاد پر نکیر کریں۔ تو نکیر کیسے کریں گے بھائی، یہ تو خود مزاروں پر جانے کا کام تھا ان کا، 5-6 مزاروں پر تو جانے کا تذکرہ انہوں نے خود کیا ہے کہ ہم وہاں جاتے تھے، پیدل چل کے جاتے تھے، 3-3 گھنٹے پیدل چل کے 20-20 کلومیٹر طے کرتے تھے، ہے نا؟
تو ایسے لوگ جو خود قبر پرست ہوں، قبروں کی دعوت دیتے ہوں، قبروں کی زیارت پیدل چل کے کرتے ہوں اور مراقبہ اور وہاں سے فیض حاصل کرنے کا نظریہ رکھتے ہوں، بھلا وہ قبر پرستی کی تردید کب کر سکتے ہیں؟ بھلا وہ کب شرک کی تردید کر سکتے ہیں؟ بھلا کب یا حسین سید کیا حضرت حسن، حضرت حسین یا بدوی اور رفاعی کی قبروں پر جانے اور فریاد کرنے پر نکیر وہ کیسے کر سکتے ہیں جن کا وہی عقیدہ وہی نظریہ ہو؟ تو یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان کے یہاں اس سب سے بڑی بنیاد کا خاص اہتمام ہو۔ بئی معنی کہ لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی تھی، یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی کی دعوت دی تھی۔ ٹھیک ہے، چنانچہ بہت سارے علماء الاخوان المسلمون پر اس پہلو سے نقد کرتے ہیں، یعنی ان کے یہاں اللہ کی توحید، اس کی خالص عبادت کی دعوت نہیں ہے۔ اخوانیوں کے ہاں کیا ہے؟ اخوانیوں کے ہاں اللہ کی توحید اور اس کی خالص عبادت کی دعوت نہیں ہے۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ساری ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ان کی ساری کتابیں چیک کر لو، ان کے تقریریں چیک کر لو، ان کے دروس چیک کر لو، ان کی ویب سائٹیں چیک کر لو، آپ سب کچھ جتنے بھی سورس سب آپ جائزہ لے لیں، آپ کو کہیں بھی دور دور تک خالص توحید کی دعوت، رد شرک، خالص سنت کی دعوت اور رد بدعت کا کہیں دور دور تک اتا پتہ نہیں ملے گا۔ اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ تو خود ان شرک و بدعات میں خود ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اس کی خالص عبادت کی دعوت نہیں ہے، نہ ہی جاہلوں کے ایجاد کردہ مردوں سے تعلق، ان سے فریاد، ان کے لیے نظر و نیاز اور قربانی وغیرہ کی تردید و انکار ہے، جو کہ شرک اکبر ہے۔ بہرحال اسی طرح اس اعتبار سے بھی ان پر نقد کرتے ہیں، یعنی علماء اخوانیوں پر اس اعتبار سے بھی نقد کرتے ہیں کہ ان کے یہاں سنت کا اہتمام نہیں ہے، سنت کا اہتمام نہیں ہے۔ کبھی وہ اس بات کی بات نہیں کرتے سنت کی اہمیت، اس کی عظمت، زندگی میں ہر موڑ پر سنت کی تلاش ہونی چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، بدعت سے دوری، ایسی کوئی دعوت ان کے یہاں، کوئی اہتمام نہیں پایا جاتا۔ یعنی یہ لوگ نہ سنت کی جستجو کرتے ہیں، یعنی سنت کی بھی تلاش بھی نہیں کرتے، اور نہ ان کے ہاں حدیث شریف اور شرعی احکام میں سلف صالحین کے منہج کا اہتمام ہے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ یہ ساری باتیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی آگے ختم ہو رہی ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بابت بھائیوں کو، یعنی اپنے بھائیوں کو، علماء کو، ان پر نقد کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ کیوں کہا نقد کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ کیونکہ شیخ بن باز نابینا تھے، وہ تو ساری چیزیں خود نہیں دیکھتے تھے نا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو علماء ہیں، کبار علماء ان کے مقام کے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں اپنے بھائیوں کو، یعنی اپنے اخوان علماء کو ان لوگوں پر نقد کرتے ہوئے ان سارے پہلوؤں پر سنتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ خیر، سنت کے سلسلے میں بات آئی ہے نا، یہ لوگ باقاعدہ اگر کوئی درس حدیث ہو رہا ہو، کہیں صحیح بخاری کا درس ہو رہا مثال کے طور پر، تو آپ اگر مثال کے طور پر ان سے کچھ جڑ رہے ہیں، ہے نا، ان سے کچھ تال میل رکھ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، تو اگر آپ نہیں آئے، کل نہیں آئے، آپ سے ملاقات کی، بھئی کل آپ نہیں آئے تھے، ہاں کل نہیں آ سکا، کیوں، کہاں چلے گئے تھے؟ ہر درس حدیث ہوتا ہے فلاں جگہ، فلاں شیخ کا، فلاں عالم کا، امام کا، اس درس میں شریک ہو گیا تھا، اس لیے نہیں آ سکا، تو آپ کو ڈانٹتے تھے باقاعدہ، حوالے موجود ہیں، کیا صرف حدیثوں کے درس میں بیٹھتے ہو؟ بخاری میں کیا، بخاری پڑھ کے کیا ملنے والا ہے؟ بخاری میں کیا رکھا ہے جو تم اس کے درس میں جا کر کے بیٹھتے ہو؟ یہاں تک ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی صراحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ صوبہ جمعیت سے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی شیخ استاد دکتور ہشام آل شیخ کا چھپا ہوا ہے، الاخوان المسلمون اور اس کی خفیہ تنظیموں سے انتباہ، منہج حق کی وضاحت اور الاخوان المسلمون، فرقہ الاخوان المسلمون اور اس کی خفیہ تنظیموں سے آگاہی، اس عنوان سے ایک پتلا سا رسالہ ہے 60-70 صفحے کا۔ اس میں بہت اختصار کے ساتھ اس فرقے کی جو بھی ہے نا گمراہیاں ہیں، انحرافات ہیں، اسے چند پوائنٹس میں بیان کر دیا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس فرقے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔